فضائل رمضان کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں. لوگ سننا چاہتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے, رمضان کے روزے رکھنے سے کیا ملتا ہے, کیا اجر ملتا ہے, کس چیز کا ثواب ملتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا واولیاء امت سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ اس روحانی سبق آموز ٹرانسمیشن ماہ سیام میں آپ نے مجھے دعوت دی, اور اس کا نام بھی اس ماہ مقدس ماہ سیام کی مناسبت سے آپ نے جو رکھا اور اس کو عشق کی نسبت سے منسوب کیا, یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور رمضان الکریم ہمارے لیے ایک بڑا اہم ترین مہینہ ہے, بالکل, اور یہ قمری سال کے حوالے سے 9واں مہینہ ہے. اور اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدسہ کو سب سے زیادہ ترجیح فرمائی. حالانکہ ہر ماہ اللہ کا ہی مہینہ ہے, ہر مہینہ برکت والا ہے, رجب ہو, شعبان ہو, محرم ہو, سفر ہو, ہر مہینہ. اور لیکن اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدسہ کے لیے خاص طور پر انعام و اکرام نازل فرمائے ہیں. اور انعام و اکرام کی نسبت کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث کریمہ میں ہے, نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شہر اللہ, یعنی یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور اللہ پاک خصوصی طور پہ اس میں انعام و کرام اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ خلاصہ عشرہ رحمت کے حوالے سے لیجئے تو اللہ پاک نے اس ماہ مقدسہ کے 30 روز کو الگ الگ دنوں میں کیوں تقسیم کیا. تو پہلا ہی عشرہ, کیونکہ یہ عشرہ رحمت چل رہا ہے, تو اس عشرہ رحمت کی نسبت سے اگر ہم گفتگو کریں تو عشرہ رحمت میں جو سب سے پہلا چاند دکھتا ہے, پہلا روزہ ہوتا ہے, جو پہلی افطار کے بعد کی رات آتی ہے, تو چاند رات کی کیفیت ہوتی ہے. اس رات میں ایک فرشتہ ندا دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کھول دیے جاتے ہیں, دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, اور جنت کے جو دروغہ ہیں جن کو دنیا آپ کو جانتی ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں, اور دوزخ کے جو دروغہ ہیں جن کا نام مالک ہے, اس مالک کو کہا جاتا ہے کہ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے, اور جتنی رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ اس ماہ مقدسہ میں عبادت, ریاضت, تقوی, پرہیزگاری, زکوٰۃ یا کسی بھی حوالے سے عبادت اور ریاضت کرے, اللہ رب العزت اس کا انعام کئی ہزار گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. اور کئی ہزار گنا زیادہ عطا فرما کے جنت میں جب یہ ندا فرشتوں کی گونجتی ہے تو حور و ملائک اپنے غول کی غول اس مقام پہ پہنچتے ہیں, اور جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی ندا ہے. تو رضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام وہ ندا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے, ماہ مقدسہ شروع ہو چکا ہے جس میں رحمتوں کا نزول ہے, اور نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت پر اللہ پاک نے رحمتوں کے دروازے کھولے. اچھا, یہاں تک تو ہمیں بالکل سمجھ آ گئی آپ کی بات, اور بہت اچھے الفاظ میں آپ نے سمجھایا, ہمیں لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً. اچھا, دوسری بات ہماری ناظرین میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو پورے ملک میں جو ہے نا وہ ہلچل سی مچ جاتی ہے, لوگ مسجد کی طرف دوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں, سحری کے وقت جو ہے نا رونق لگی ہوتی ہے دکانوں پہ, روڈوں پہ, اور مسجد میں جو صفیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی نماز کے لیے. تو یہ رونق جو ہے رمضان میں ہی کیوں ہوتی ہے, صرف عبادت کا ہمیں رمضان میں ہی کیوں یاد آتا ہے؟ اس کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو مہینے ہوتے ہیں, ان میں یہ لوگ اس طرف کیوں ترجیح نہیں دیتے اس چیز کو؟ اس سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا تھوڑی سی. آپ نے یہ ہماری ایک سمجھیں کہ بڑی باریک بینی کی طرف توجہ دلوائی ہے, اور یہ ایک ایسی کمزوری ہے کہ جو اس وقت مسلمان سمجھ نہیں پا رہے. یہ رمضان مبارک جو کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ سال قمری کا 9واں مہینہ ہے, تو ہمیں پورے سال اس کی تیاری کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے. کہ اگر میں مثال کے طور پہ کوئی یہ کام کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں اور کرتا جاتا ہوں, یعنی بچپن سے کر رہا ہوں, اور اگر آپ اس چیز کا وزن بھی بڑھاتے رہیے, کوئی بوجھ اٹھا رہا ہوں, اگر وہ
میرے وزن کے ساتھ ساتھ اس چیز کا وزن بھی بڑھتا چلا جائے, میری عمر بڑھتی جائے, اس کا وزن بڑھتا جائے, تو وہ اگر 60 kg بھی ہو جائے گا تو وہ مجھے اٹھانے میں دقت نہیں ہوگی, کیونکہ میری عادت ہو چکی ہے. تو اسی طریقے سے عبادت, ریاضت, تقوی, پرہیزگاری اگر ہم پہلے محرم سے ہی شروع کریں, ماہ اسلامی پہلا ہے, تو ہم شروع کریں, عبادت کریں, تقوی کریں, روزے رکھیں, پرہیزگاری اختیار کریں, لوگوں سے پیار سے ملیں, اور ہم عبادت, سجود و قیام کے لیے اپنی توجہ رکھیں, تو جب رمضان شریف آئے گا تو فقط ہمیں رمضان کا نمازی نہیں کہا جائے گا. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فقط رمضان کا نمازی ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک المیہ ہے کہ جب رمضان کریم آتا ہے تو اللہ پاک رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب سسٹم ہے کہ ہم اپنے لیے ہی زحمتوں کے معاملات کر لیا کرتے ہیں, اور یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہم اشیاء کو مہنگا کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم جس قدر ہو سکے ایصال, اور جتنا ہو سکے لوگوں کے لیے ایصال, آسانی کی جائے لوگوں کے لیے, ایصال ایک دل میں رکھیں کہ ہم جتنا ہو سکے لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرما دیں بس. اور لیکن ہم وہ نہیں کر پاتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد دوسرے تقوی کو. آج سب سے اہم ترین بات جو آپ کے سوال کے مطابقت سے ہے کہ ہم فقط, اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمام عبادت کا مہینہ ہی سب سے افضل ہے. چاند رات جو ہے, اس رات کی, یہ ایسی رات ہے کہ جو اس پورے ماہ کا نچوڑ ہے, اور اکثر معتکف یا دیگر نماز پڑھنے والے یا روزے دار یا دیگر عبادت کرنے والے, تراویح پڑھنے والے لوگ, تو وہ چاند رات کو اکثر عشاء کی نماز ہی قضا کر جاتے ہیں. عشاء کے بعد پھر وہ عید کی فجر بھی نہیں پڑھتے. تو وہ یاد رکھیں کہ عید والے دن جو اللہ پاک نے انعام و کرام عطا فرمانا ہے, وہ انعام و کرام سے مجھے یاد آیا, جو ہمارے کچھ ناظرین نے ایک سوال کیا تھا کہ رمضان کا جو ہمیں روزے رکھنے کا ثواب تو الگ ملتا ہے, عشر رحمت کا ہمیں الگ جو ہے وہ رتبہ اللہ نے دیا ہے, مغفرت کا الگ ہے, تو اس میں جو ہمیں سارا مہینہ روزے رکھنے کا جو انعام ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے, وہ چند آپ مختصر بیان کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور سب سے پہلی کیفیت تو یہ ہے, دیکھیں اللہ پاک, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جیسے ہی رمضان شریف کا چاند دکھائی دیتا ہے تو عشر رحمت شروع ہو گیا. عشر رحمت شروع ہوا تو اللہ پاک نے سب سے پہلے جنت کے تمام دروازے کھول دیے, جنت کے تمام دروازوں کے ساتھ ساتھ دوزخ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا. عبادت پہ کئی ہزار گنا زیادہ اللہ پاک نے پرسنٹیج انعام کی بڑھا دی. پھر اس کے بعد ہر دعا مقبول ہوتی ہے, ہر سجدہ مقبول ہوتا ہے, پھر اس میں جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. پھر یہاں تک فرما دیا کہ روزے دار کے منہ سے جو مہک آتی ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے زیادہ ہے. اللہ پاک اسے بے حد پسند فرماتا ہے. اور جس بھی روزے دار نے صبح سحری کر کے افطار تک اپنے تقوی کو, پرہیزگاری کو سلامت رکھا, اپنے روزے کی بہت حفاظت کی, اور اس نے اپنی روزہ فقط یہ نہیں کہ ہم سارا دن بھوکے رہیں, آنکھ کا, کان کا, زبان کا, ہر چیز کا روزہ ہے, تو تمام کا خیال رکھتے ہوئے اگر دن گزارا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کی دعا قبول فرماتا ہے. پھر اللہ پاک نے جہنم سے آزادی عطا فرما دی, اللہ پاک نے ہمیں مغفرت عطا فرما دی. یہ سب کچھ ہمیں کس کے صدقے عطا ہوا ہے؟ نبی پاک کریم خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ پاک اتنے انعام و کرام کے دروازے کھول رہا ہے تو ہم شکرانے کے طور پہ اگر ہم وہ رمضان کو, ہر مہینہ رمضان کا, اور ہر رات کو شب قدر کی اور شب بارات کی رات سمجھ لیں تو زندگی سہل ہو جائے گی. اور اس میں تو صوفیہ, ایک بات چلتے چلتے میں بیان کرتا چلوں کہ صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے. نہیں, قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے کہ مومن کون ہے. تو اللہ پاک کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کو جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے. اب اس کی آسان تشریح اولیاء اللہ نے کیا فرمائی. صوفیہ اصفیاء فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے. فرمایا مومن وہ ہے کہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا, اس سے وعدہ کیا, اور وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا کیا, اور پورا کرنے کے بعد اس نے جو عبادت کی اس میں خشوع و خضوع رکھا اور خود نمائی نہ رکھی, کسی پہ ظاہر نہ کیا. اور جس شخص نے یہ کیا اللہ پاک اس کو مومن قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت والا, ہم آپ کی گفتگو سے بہت مستفید ہوئے, دل کو اطمینان اور سکون بھی ملا آپ کی گفتگو سے. یہاں میں ایک سوال اور شامل کرتا چلوں. جو ہمارے سامعین ہیں, ہمارے ناظرین ہیں, وہ یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ روزہ کیا ہے, اس کے بارے میں ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا. بے شک, سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ روزہ کیا ہے, جی بالکل, یہ اگر ہم بذات خود سوچ لیں اور خود ایک بار آنکھ بند کر کے
اس پہ غور کریں تو ہمیں سارے جوابات مل جاتے ہیں کہ روزہ کیا ہے. اتنا بڑا انعام کہ اللہ پاک نے عبادتوں میں بھی رکھا تو ان 5 میں بھی اللہ پاک نے روزے کو اہمیت عطا فرمائی. اور پھر اس طریقے سے اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ ہم لوگوں پہ وہ روزے 30 فرض فرما دیے. اور وہ روزہ اس قدر انعام یافتہ نعمت اللہ پاک نے دی ہے کہ جس کو ہم ترک بھی نہیں کرنا چاہتے. ہمارا دل ہی نہیں کرتا کیونکہ ہمیں یقین نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال اگر ہم اس کو درگزر کریں اگلے سال یہ ماہ نور ہمیں ملے نہ ملے تو ہم اسی سال یہ عبادت. اور روزہ کیا ہے؟ روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا سب سے بڑا انعام. پورے سال کی کثافتیں جو قلوب و اذہان پہ نازل ہوئی، ہمارے خود کے کیے معاملات، کثافتیں، میل، وہ چیزیں جو بحالت بشریت ہم لوگوں نے اللہ کی عبادات ترک کر دی، ہم نے اوراد و وظائف ترک کر دیے. ہم نے جیسے مثال کے طور پہ ہم صلاۃ و تسبیح رمضان کے رمضان پڑھتے ہیں، ہم روزے رمضان کے رمضان رکھتے ہیں، ہم عبادت کی پابندی رمضان کے رمضان کرتے ہیں، ہم لوگوں کی امداد رمضان کے رمضان کرتے ہیں، ہم تمام نیک اعمال کوشش کرتے ہیں رمضان کے رمضان کرتے ہیں. تو بحالت بشریت جو ہم سال بھر میں نماز کی پابندی نہیں کر پاتے، ہم بہت سے ایسے معاملات جو اللہ کی ناراضگی کا سبب کر جاتے ہیں، وہ اللہ پاک ہمیں موقع عطا فرماتا ہے اس روزے کی نسبت سے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم خود بخود سر تا قدم اللہ کی بارگاہ میں روزے دار ہو جاتے ہیں. ہمارا دل فجر کے لیے بھی چاہتا ہے، ہمارا دل ظہر کے لیے بھی چاہتا ہے، عصر کے لیے بھی چاہتا ہے، مغرب اور عشاء بھی، پھر تراویح بھی. اور پھر کوشش کرتے ہیں رات کو قرآن مجید بھی پڑھیں، جس قرآن کو ہم پورے ماہ مقدس میں ہم شاید پورے سال میں ہم کھول کے نہیں دیکھ پاتے تو ہمیں یا وقت نہیں ملتا یا ہمارا دل نہیں کرتا. دو ہی اس کے زمرے ہیں. لیکن ہم اس ماہ مقدس میں ہر شخص ایک قرآن حکیم مکمل فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ 27ویں شب کو اس کا ایک تحفہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے قرآن مجید کو مکمل کیا، قرآن بھی دہراتے ہیں، نماز بھی مکمل کرتے ہیں. تو اس سے اللہ پاک ہمارے دلوں کی کثافتیں بھی دور فرما دیتا ہے، ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، ہماری اولاد کی نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے. اگر قصہ مختصر یہ لے لیں تو ہم سر تا قدم اللہ کی رحمتوں میں گھر جاتے ہیں. اور اللہ پاک فقط اس روزے کی نسبت سے، اس رمضان کریم کی نسبت سے ہمیں بے انتہا انعام و کرام عطا فرما دیتا ہے. تو روزہ ہماری روح کے لیے سب سے بہترین ہے. اور آج بذات خود سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو یہ روزے رکھتا ہے، جو 30 دن ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، یہ روزے رکھتا ہے تو جتنی ڈیوریشن میں، جتنے ٹائمنگ میں وہ بھوکا ہے، کیونکہ دیگر مذاہب تو اس کو نہیں توجہ دے رہے کہ ہماری یہ عبادت کیا ہے، تو وہ جو ہم 12 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے، اکثر ممالک میں 24 گھنٹے، اکثر ممالک میں 18 گھنٹے بھی، 13 گھنٹے کا بھی روزہ ہے. تو جو اتنا لمبا ٹائم بھی ہوتا ہے تو اس میں اللہ پاک ہمیں روحانی طاقتیں عطا فرماتا ہے. ہم عام حالات میں نہیں رہ پاتے دوپہر کا کھانا کھائے بغیر، ہم پانی پیے بغیر نہیں رہ پاتے، لیکن شدید سے شدید گرمی میں بھی، شدید سے شدید لو چلنے میں بھی ہم روزے کے دوران خود کا بھی ہم احتیاط کرتے ہیں اور دوسرے کا بھی احتیاط کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی کہیں کسی کا روزہ نہ ہو کہ ہماری طرف سے بے ادبی ہو جائے. تو یہ جو ہم اس احتیاط کو لیں تو یہ بھی ہمارے لیے عبادت کا زمرہ ہے. بالکل ایسے. تو ہر طریقے سے روزہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث شفا ہے. سائنس کہتی ہے جو بھوکا رہتا ہے اس کے اندر تمام معاملات، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اللہ پاک اس کو روحانی طاقتیں عطا.